بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاث وثلاثین سنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کے رکوع، ہر قسم کے سجدے، ہر قسم کی نظر و نیاز اللہ عز و جل کے لیے لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام، بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے بڑھ کے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز و محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان اور فضل عظیم ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے اپنے مہینوں میں سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ رمضان المبارک بابرکت مہینے کے آخری عشرہ میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرہ نصیب فرمایا، اور خاص طور پر اللہ عز و جل نے آج کا جمعۃ المبارک اپنے بندوں کو عطا فرمایا، جو کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اہل جنت کے اوصاف بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں۔ سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ آج اس خوش قسمت گروہ کا اور ان خوش قسمت ترین لوگوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جن کو اہل جنت کہا جاتا ہے۔ سورہ زمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان کا روزہ جو اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے، دیگر شہوات سے بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکا رہتا ہے، یہ وہ ایام ہیں جو کہ
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور جتنی بھی آیات پڑھوں گا ان میں تقوی کا ذکر ہوگا۔ تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے، ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا ہے۔ یہ وہ آج کا جمعہ ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ جو ہے گھڑی ہے کہ شاید آئندہ پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہوگی، کس کو نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سورہ زمر ہے، فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور یہاں جنت کی طرف کن کو روانہ کیا جا رہا ہے؟ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازوں پر، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنت کے دربان ان کو کیا کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر۔ دنیا کے اوپر تم نے بھوک، پیاس، گرمی برداشت کی، سارے دن کا روزہ رکھ کر جسم کے اندر تھکاوٹ، نکاہت، کمزوری، اس کے باوجود رات کو قیام اللیل، لیلۃ القدر کی تلاش، یہ سب کچھ تم نے کیا۔ آج کیا ہے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقال لہم خزنتها، جنت کے دربان کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ طب تم خوش ہو جاؤ، خوشی کے ساتھ جو ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلوها خالدین، اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، کبھی اس جنت سے نکلنا نہیں ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، آج تھوڑی سی مشقت ضرور ہے، آج تنگی ضرور ہے، لیکن جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اس وقت کیا کہے گا؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے جنتی جو جنت کے اندر چلے گئے کیا کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جنت ہمیں الاٹ کر دی۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ حیث نشاء، ہم اس زمین میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ کتنا ہی اچھا اجر ہے نیکی کرنے والوں کا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، سورہ ہجر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، متقی پرہیزگار لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، کہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ جن کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے رہے۔ اور جنت کے اندر پانی، دودھ، شراب اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔
سورہ محمد ہے۔ اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں کہ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، مثل الجنت التی وعد المتقون لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اور جنت کا وعدہ کن لوگوں سے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں ہے، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے، شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کی رب کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، رمضان کے آخری دن ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری ایام ہے، آخری جمعہ ہے، آج جو ہے یہ محنت کر لیجئے، اگر کوئی سستی رہ گئی ہے تو پھر کوشش کیجئے، محنت کیجئے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اس لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثن و ثلاثین سنہ۔ جنتیوں کی صفات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل اس روایت کو بیان کرنے والے وہ کیا فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی عمریں 30 یا 33 سال ہوں گی۔ اور فرمایا من یدخل الجنت ینعم ولا یبعث لا تبلی ثیابہ ولا یفنی شبابہ، کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا، یہ سارے دن کی بھوک پیاس خواہشات سے رکنا، روزے کا مقصد جنت کا حصول، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب رہا۔ یہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی جنت کے حصول کے لیے، اپنے آپ کو پاک باز بنانے کے لیے، اپنے لیے جنت جو ہے وہ آسان بنانے کے لیے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو جسم کو تھکایا جاتا ہے، اور پھر اس تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یدخل الجنت ینعم ولا یبس، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، کبھی دکھ نہیں دیکھے گا، اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ولا یفنی شبابہ، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں، ہمیشہ جوان رہنا ہے، ہمیشہ خوبصورتی، ہمیشہ جو ہے وہ جنت کے انعامات، جنت کی نعمتیں اور جنت کے انعامات جو ہیں وہ بے شمار انعامات ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر ان کا شمار نہیں ہو سکتا، صرف چند ایک جو ہے بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے اہم جنت کی نعمت جو ہے وہ سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا اکرام، سب سے بڑا انعام جنتیوں کا کیا ہوگا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ فرمایا جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل
جنت بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو بھاری نہیں کیے؟ نیکیوں والے ترازو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہوگا۔ جب یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتی اعلان سنیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے ترازو بھارے نہیں کیے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا؟ کون سی نعمت ایسی رہ گئی جو ہمیں نہیں ملی؟ پھر اچانک پردہ ہٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ یعنی جنت میں دیدار الہی انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوگا اور اس سے ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی، لہٰذا یہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اور پھر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ محض چند افراد یعنی 10 سے بھی کم ہے، ایک نبی کے ساتھ صرف 1 یا 2 آدمی ہیں، ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی، میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے بتلایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرا اس افق کی جانب دیکھیے، میں نے دیکھا تو ایک سواد اعظم لوگوں کا بہت بڑا گروہ جمع غفیر نظر آیا، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سواد اعظم میں 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے، لوگ یعنی صحابہ اکرام ان 70,000 جو افراد ہیں ان کے متعلق غور و خوض کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، یعنی وہ خوش قسمت لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ 70,000 افراد وہ کون ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی۔ تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم الذین لا یرکون، وہ 70,000 افراد جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ فرمایا ان کی صفات، ہم الذین لا یرکون ولا یسترکون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ 70,000 افراد جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے داخل کرے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے، نہ کرتے ہیں اور نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، اور وہ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ اکرام نے یہ الفاظ سنے تو ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، وعدنی ربی ان یدخل الجنت من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب ما کل 1,070,000 و3 حسیات من حسیات ربی۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان 70,000 افراد میں ہو جاؤں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو ان میں سے ہے، تو ان 70,000 میں سے ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی شامل کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ کا بہا اکاشا، اکاشا
تجھ پر سبقت لے گیا۔ اب جو ہے یہ ایک ریس چل پڑی ہے۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، میں یہ بیان کرنے والا ہوں کہ سب سے آخری جنتی جو ہے وہ کون ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا، کبھی چلے گا، کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اسے آگ کو عبور کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تو اس سے نجات دے دی۔ یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ ابھی انعامات نہیں، ابھی صرف جہنم سے نکلا ہے، آگ سے دور ہوا ہے۔ اور کیا کہے گا؟ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ کبھی چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، یہ گرتا پڑتا چلتا ہوا یہ آخری جنتی جو ہے اس درخت کے سائے کی طرف چل رہا ہے، کبھی گر رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم، اگر میں یہ تیرا سوال پورا کر دوں، تجھے اس درخت تک پہنچا دوں، تو اس کے سائے میں چلا جائے، اس کے نیچے سے بہتا ہوا پانی پی لے، تو کیا اس کے بعد تو کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس کی بات ہے نہیں ہوگی۔ روزے نے ہمیں صبر کیا سبق دیا؟ صبر۔ روزہ کیا سبق دیتا ہے؟ صبر کا سبق دیتا ہے۔ یہاں دنیا میں اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ جنت رکھی ہے۔ پھر وہ اس درخت کے سائے میں چلا جائے گا، اس سے پانی پیے گا، جو ہے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں اس کے سائے میں چلا جاؤں، اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ اس کو جو ہے جنت کے اندر پہنچا دے گا، جہنم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، جنت کا راستہ جو ہے، جنت کی نعمتیں جو ہیں، جنت کو حاصل کرنا جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے یہ جو رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم ان انعامات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا کانت تقیہ، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس جنت کی طرف کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اس جنت کی طرف آئیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، لوگوں جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو طبع انسانی کو ناپسند ہیں۔ جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو طبع انسانی کو ناپسند ہیں، جن کو انسان مشکل سمجھتا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، من قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اتانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سنیے حدیث مبارکہ، غور کیجئے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی قابل ہے، اور اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیے، زندگی کا شیڈول بنائیے، اپنی زندگی جو ہے اس کو بدل دیجئے۔ جیسے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، ہم بھی اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت، لوگوں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اتنے انعامات کو کون چھوڑنے والا ہے؟ اتنے نعمتوں سے انکار کون کرنے والا ہے؟
قال من اطاعنی داخل الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، جو میرا فرما بردار ہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان ہے، میرا باغی ہے، میرا سرکش ہے، میری نافرمانی کرنے والا ہے، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، کہ لوگو تم سب اللہ سے ڈرو۔ روزے کا مقصد شروع میں نے بیان کیا، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے باز آ جانا، گناہوں سے رک جانا۔ اسی لیے تو پہلی ہی رات رمضان کا چاند نظر آیا، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، منادی کرنے والے نے منادی کی، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر، نیکی کے متلاشی بڑھ بڑھ، اپنا ذوق بڑھا اور نیکی کر، اور اے گناہگار، اے نافرمان، رک جا، باز آ جا، اب جو ہے گناہوں سے رک جا۔ اور یہاں اس حدیث مبارکہ میں محمد الرسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ، لوگو تم سب اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، پانچوں نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، طیبۃ بہا انفسکم، دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھو، چٹی نہ سمجھو، خوشی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا ذا امرکم، اور اپنے سے بڑوں کی اطاعت کرو، امراء کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کی بستی قباء کے اندر ایک شخص آ گیا ہے، اس نے ڈیرا ڈال دیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، میں تورات کا حافظ تھا، میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں وہ کیا پیغام لے کے آیا ہے، وہ کیا دعوت لے کے آیا ہے، کس کی دعوت دیتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے آپ کی پہلی دعوت، آپ کا پہلا پیغام، آپ کی پہلی حدیث، آپ کا پہلا لیکچر جو سنا وہ کیا تھا؟ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کر دو، واصلوا الارحام، لوگو صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام، لوگو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ آگے رمضان کے متعلق ہے کہ رمضان کو رات کو قیام اللیل، سارے دن کا جسم بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کمزور، نکاہت جسم کے اندر، کمزوری، دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی قرآن مقدس کو سن بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے۔ دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ رب کے گھر کے اندر جاگ رہا ہے، کبھی رب سے مناجات کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی نوافل ادا کر رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی وضو کر رہا ہے، کبھی اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مار کر اپنے رب کو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تیرا بندہ ہوں، کمزور سہی، ناتواں سہی، اللہ بے عمل سہی، لیکن تیرے در پہ گیا ہوں، آیا تیرے در پہ ہوں، خالی جھولی لے کر تیرے در پہ آیا ہوں۔ اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جب تم یہ کام کرو گے، سلام کو عام کر دو گے، رشتہ داری کو جوڑو گے، صلہ رحمی کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو گے، نمازیں پڑھو گے، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت سے تجھے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں کیا فرماتے ہیں؟ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا،
اور آئیے شاعر نے یہ ساری صفات جو ہیں وہ اپنے اشعار کے اندر اس انداز سے جو ہے قلم بند کی ہیں. فرمایا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جدے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، او جدے وچ جاری نے دودھ دیاں نہراں، او جنت جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ ورتن، او ریشم دے کپڑے تے سونے دے کنگن، غرض او ملسی بہشتی جو منگن، داڑھی مچھاں کولوں چہرے بے نیازاں، یوسفی شکلاں تے داؤدی آوازاں، عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں تے بولی محمد دی عربی کمالاں، او جنت جدے موتی روڑے لکیرے، جدی خاک کیسر تے کنکر نے ہیرے، او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے وشیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے، او جنت جدے وچ چنگے تو چنگے چبارے، بنے نال کستوریاں دے جگارے، اٹاں سونے چاندی دیاں تھیں اسارے، لٹن گے جدے وچ بہشتی نظارے، او کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اندازہ نے جنت دا کچھ لگا سکو گے. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل رمضان کے اندر رکھے ہوئے روزے کی ہوئی تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں پکے اور سچے مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.